اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ خاص طور پہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ جن کے شوہروں نے یا تو کسی عورت سے باہر سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور اس کو الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے اور زیادہ ٹائم بھی اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا انہوں نے شادی کر لی ہے کہ ایک سوتن آپ کے اوپر لے آئے ہیں، اور اس سوتن کا سب سے زیادہ نقصان بھی آپ ہی کو ہے، کیونکہ ظاہر آپ کی موجودگی میں وہ کسی اور عورت کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، اور ظاہر آپ کو اس بات کا دکھ ہے، تکلیف ہے، دل کو تکلیف ہے، اور آپ کی موجودگی میں انہوں نے کسی اور عورت سے شادی کر لی ہے اور اس کو آپ کے سر پہ لا کے بٹھا دیا، اور یا انہوں نے ویسے رکھی ہوئی ہیں اپنے پیسے کے بل بوتے پہ یا جو بھی طریقہ کار ہے، اور اس ٹائم بھی زیادہ اس کو دے رہے ہیں، اسی کے پاس جا کے رہ رہے ہیں، اسی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور آپ کو مجبور کیا ہوا ہے اور آپ پریشان ہیں، رو رہی ہیں، یعنی بے بس ہے، کچھ بھی کر نہیں پا رہی ہیں۔ تو ظاہر یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے بھی ایک دو بچے بھی ہیں تو اور زیادہ ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، نہ بچوں کو آپ چھوڑ سکتی ہیں اور نہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں، اور شوہر ہے کہ اس نے ایک سوتن لا کے یا کوئی بھی ایک عورت لا کے آپ کے سر کے اوپر بٹھا دی۔ اب اس سے جان کیسے چھڑانی ہے آپ نے، اور اس سے جان بھی چھوٹ جائے اور شوہر بھی واپس آ جائے اور اس عورت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، اور شوہر آپ سے اتنی محبت کریں کہ پھر کبھی جدا ہونے کا سوچے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات جو ہے نا آپ نے کرنا ہے، جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سن لیں۔ اچھا، اب شوہر فار ایگزامپل ہفتے میں دیکھیں نا 7 دن ہے، تو 4 دن یا 5 دن یا 6 دن ادھر رہ رہے ہیں، ہفتے میں ایک چکر لگا لیتے ہیں، بچوں کو دیکھنے آ جاتے ہیں اور آپ سے ملنے آ جاتے ہیں، یا 2 دن آتے ہیں، یعنی زیادہ ٹائم اس کو دے رہے ہیں۔ اب جب وہ گھر میں آئیں گے تو آپ نے ذرا کھانا پینا تو کرتے ہی ہوں گے آپ کے پاس بھی آ کے، تو اگر آپ پانی پلا رہی ہیں یا چائے پلا رہی ہیں تو یہ دم والا پانی آپ نے پلانا ہے ان کو، جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں یہی پانی آپ ڈال دیں، اور اگر چاول کھانا پسند کرتے ہیں تو چاولوں میں یہ پانی دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر کے یہ پانی بھی آپ ڈال دیں، چائے میں، کافی میں، یعنی پانی ان کی باڈی میں جانا چاہیے لازمی۔ آپ نے لیکن یہ وظیفہ ڈیلی پڑھنا ہے، اور جو پانی کی بوتل ہے اسی پہ دم کرنا ہے، بے شک وہ پانی کی بوتل ابھی استعمال بھی نہیں ہوئی تو اسی پہ پھر دم کر لیا، اور اگر استعمال ہو گیا پانی تو پھر پانی فل کر لیں اور پھر آپ اوپر دم پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور لیکن یہ آپ نے ایک پابندی کرنی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، جس نماز پہ بھی آپ شروع کریں گی نا، مثلا آپ فجر کے بعد پڑھتی ہیں یا عشاء کے بعد پڑھتی ہیں، تو پھر آپ نے پورا وظیفہ اسی پہ پڑھنا ہے، بیچ میں کہیں کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر آپ نے کنٹینیو کرنا اسی کو۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہیں، دن ضائع کرنے، اور پھر آپ نے کنٹینیو پھر یہ وظیفہ کرنا ہے آپ۔ ٹھیک ہے، اب اور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد اگر آپ اسٹارٹ کریں یا نماز عشاء کے بعد، تو نماز کے بعد آپ نے اپنا چہرہ جو ہے نا قبلے کی طرف کر لینا، پانی کی بوتل ایک پاس رکھ لینی ہے بھر کے، خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ نہیں کہ ٹی وی لگا ہوا صاحب آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، الگ سے تنہائی میں بیٹھ کے، اور بچے بھی نہ آئیں، سکون سے بیٹھ کے صرف ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، 5 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور کچھ چاول لے کے نا، ایک مٹھی پر چاول لے کے، کچے چاول، ان پہ بھی آپ نے دم کرنا، پانی پہ بھی، اور اس پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا موخر، اللہ کا خوبصورت نام ہے، یعنی پیچھے ہٹانے والا، اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹانے والا۔ تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، ایک تصویر روزانہ کرنی ہے، اور چاول جو رکھے تھے آپ نے، چاول کے دانے ساتھ رکھے مٹھی پر یا ایک گلاس بھر کے، یا جتنا بھی آپ نے جب چاول پکانے تھے یہ چاول اس میں مکس کر دینے ہیں، چاولوں پہ بھی دم کرنا ہے، پانی پہ بھی کرنا ہے، چاولوں پہ ڈیلی کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک ایک دفعہ ہی کر کے اس کو علیحدہ شاپر میں باندھ کے رکھ لیں، اور جس روز شوہر کو کھلانے ہیں اس میں یہ والے بھی مکس کر دینے ہیں، کچے چاول دوسرے چاولوں میں مکس کر کے پکا کے کھلا دینے ہیں ان کو۔ آپ لوگ بھی اگر کھا لیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی اس کا وہ نہیں ہے، لیکن شوہر جو کھائے گا تو وہ انشاءاللہ جیسے اس کے جسم میں یہ پانی جائے گا اور یہ چاول جائیں گے تو ان کے اندر جو ہے نا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وہ خوبصورت نام ہے، وہ طاقت والا نام ہے اس قابل مطلق کا،
جب آپ اس کو اس میں شامل کریں گے تو پھر اس کے دماغ کے اندر جس نے اس کو خلق کیا ہے اللہ کی ذات نے، اس کے دماغ میں پھر آئے گا اور وہ اس کام سے اس عورت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا اور اپنے گھر کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے گا۔ تو اس کو آپ نے بالکل سیریس ہو کے کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کام کو بہتر کرنے والے ہیں، اور آپ نے بسم اللہ کر کے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کی بھی پریس کر لیں تاکہ میرا ہر نیا وظیفہ آپ کو فی الفور ملتا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ تسلی سے اس کی کاپی بھی لگا دوں گا یوٹیوب پہ، اور تاکہ آپ اس کو آرام سے فالو بھی کر سکیں اور لکھ لیں۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، سوتن کو شوہر کی زندگی سے باہر نکال پھینکنے کا مجرا وظیفہ۔ اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، خاص طور پر ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور شوہر یعنی اس عورت کو چھوڑ بھی دے گا اور جس نے آپ کا یعنی دل دکھایا ہے، پریشان کیا جس عورت کی خاطر، تو یہ سارا انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے بھی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے یا مؤخرو، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح بس کرنی ہے آپ نے، یہ میں نے لکھ دیا ہوا، صرف ایک تسبیح، یہ دیکھیں ایک تسبیح یہ لکھا ہے، ایک تسبیح یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے اور 5 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو ضرور آزمائیے گا اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور شوہر آپ کے واپس آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔